السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے جن کا تذکرہ کرنا میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس سے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ مل سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین اکرام، وہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت خلافت کی اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اور یہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ ناظرین، یہ بات اور یہ روایت متفق علیہ ہے اور یہ تواتر کے ساتھ نقل کی جاتی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ آج سن اور دیکھ سکیں گے۔ آپ کو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی آپ لوگوں کو پسند اور سمجھ دونوں آئے۔ ناظرین، روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عشاء کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک یعنی آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا توقف کیا اور کچھ دیر آپ سجدے میں ہی رہے، یعنی جب ان کے نواسے اور ان کے لاڈلے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک سے اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدے سے اٹھے۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً شہید کیا گیا روایات میں آتا ہے، اور تاریخ کچھ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو غالباً زہر دیا گیا جس کی بنا پر شاید آپ کی موت واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناظرین مکمل بائیوگرافی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے رہیے۔ ناظرین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تشریف لائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک کے بعد ایک رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچتا۔ ناظرین، بدبخت مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر قل هو اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول النصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہوگا۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو قرار دیا گیا۔ ناظرین، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گی سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رشتے کے۔ نصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کو دی، جس پہ وہ ان کی زبان مبارک چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ناظرین، دعا بہت زیادہ زبردست ہے، اس کو ضرور سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟
ناظرین کتنی خوبصورت بات آگے آنے والی ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور فرمایا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ ناظرین تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم النساب بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس مشہور صحابی رسول سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے سینے تک، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے قدموں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نوازوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ناظرین لگایا جا سکتا ہے کہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لیے اور ان کو زمین پر بٹھایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منہوئے خطبہ دے کے حسنین کریمین آ گئے اور حسن کے پاؤں میں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بحوالہ بخاری اور مسلم شریف۔ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سنگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب سے لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرات اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کی زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے، اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی مطمئن ہوئے اور تقریباً 6 ماہ تک آپ امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو توبید کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا ہے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفین و تدفین کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ ناظرین یہ واقعہ 21 رمضان یوم جمعہ کا ہے۔ ابن اسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی
اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کے وہ اسلامی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر چشمہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جادہ بنت اشد کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 صفر سن 50 کو جامع شہادت نوش فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ امید ہے ناظرین یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔